إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو علیہ. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ میں بات چیت چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے جس کو مال دیا ہو انہی کی دی ہوئی ایک نعمت ہوتی ہے. لہذا جس کو اللہ اتنا مال دیتا ہے کہ وہ بیت اللہ جا سکتا ہو، مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہو، حج کا پیکیج لے سکتا ہو، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے. اور حج فرض ہونے کے بعد جلدی سے جلدی ادا کرنا بہت بڑی سعادت ہے. اور مؤخر کرنا یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جائے اور فرض حج باقی رہ جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. جیسے گزشتہ حدیث بیان کی تھی، ذکر کی گئی تھی کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او حاجۃ حابس، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو اور کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ جو اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہو، کوئی ایسی قانونی رکاوٹ نہ ہو کہ وہاں ویزا نہ مل رہا ہو جانے کے لیے، یا ایسی کوئی حاجت کہ جو بہت ایمرجنسی ہو، ایسی کوئی حاجت نہ ہو، پھر بھی وہ نہ جائے. ومات ولم یحج، مر گیا اور حج نہیں کیا. فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا، اب چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یہ تو بہت بڑی شدید وعید ہے. ہم اپنے فیملی پر غور کر لیں، اپنے دوست احباب پر غور کر لیں کہ جن پر حج فرض ہوتا ہو وہ جلدی سے جلدی اپنے فریضوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ہاں، کوشش کرنے کے باوجود پیکیج نہیں مل رہا ہے، ویزا نہیں مل رہا ہے تو مجبوری ہے، یہ تو رکاوٹ ہے. لیکن مل سکتا ہو ہم کوشش نہ کریں اور اس کا ارادہ ہی نہیں کریں، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے گزشتہ جیسے کہا گیا تھا کہ ارکان کی تمامی حج کے اوپر ہوئی ہے. لہذا جس کی زندگی میں حج فرض ہو گیا، اس نے حج فرض ادا کر لیا تو الحمدللہ اس کا اسلام مکمل ہے. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، حج فرض ہوا تو وہ بھی ادا کر لیا، تو عبادت کے لائن سے گویا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اور جس نے نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن فریضہ ابھی تک حج کا ادا نہیں کیا تو اس کا اسلام ابھی انکمپلیٹ ہے. عبادت کے لائن سے اس کا اسلام کمپلیٹ نہیں ہے. یوں سمجھ لینا چاہیے کہ حج ادا کرنے کی برکت سے گویا اس کے ایمان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ عبادت کے لائن سے ایمان والا ہو گیا. اب دوسرے جو احکامات ہیں، معاشرتی احکام، اخلاقی احکام اور دوسرے جو باتیں اس کو لانے کی، عمل کرنے کی کوشش کرے. لہٰذا عبادت کے اعتبار سے جو 4 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، بنی الاسلام علی خمس، ایمان تو بنیاد ہے، اور اس کے بعد 4 بنیادی ارکان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بیان کیا ہے. تو یہ چاروں ارکان ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں، عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اس کو احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ پر حج فرض ہے اور مجھ کو حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے، اور کوشش شروع کر دے. اور پھر حج ایسی زبردست عبادت ہے، ہر مومن کے دل میں بیت اللہ کی ایک محبت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہے کہ ہر ایک دل چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر پہنچا دے، اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہو جائے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ پر حاضری نصیب ہو جائے. صحابہ تو کتنے مقدس جماعت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے، صحبت کے لیے اللہ نے اس مقدس جماعت کو چنا تھا اور پوری امت میں سے منتخب کر کے ان کو صحابیت کا مقام عطا فرمایا تھا. وہ کتنے سعادت حضرات تھے کہ اپنی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں حاضر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کی سعادت ان کو ملتی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے براہ راست وہ باتوں کو سنتے تھے، اور اس کی برکت سے ان کے دلوں میں ایمان کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی کہ جس کی مثالیں دنیا والے پیش ہی نہیں کر سکتے. قیامت تک صحابہ، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، محبت تھی اور جو فدا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے بعد جان دینے کے لیے قربان رہتے تھے، ایسی مثالیں دنیا میں پیش ہو ہی نہیں سکتی. آج ہم بہت دور زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ ہم کو اس زمانے میں پیدا فرمایا، لیکن آج بھی ہماری سعادت مندی یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی انتہائی درجہ ہو. اللہ کے لیے ہم اپنے جذبات کو قربان کر دیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہائی درجے میں ہو،
اور ایسا ہمارے اندر ایمان ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو کہ ہم کو اللہ کے احکامات کے سوا دوسری چیزوں پر دل ہی نہ لگتا ہو، اللہ کے حکموں کے سوا دوسری چیزیں ہم کو پسند ہی نہ آتی ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں، کتنا روئے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی سنتوں کے سوا ہم کو کوئی چیز پسند ہی نہ آتی ہو۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے دل میں اس کی اتنی عظمت پیدا ہو جائے، اتنی عظمت پیدا ہو جائے کہ اپنے جذبات کو ہم چھوڑ دیں، ماحول کو چھوڑ دیں، اپنے خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ دیں۔ بس حدیث ہمارے سامنے آ گئی، حدیث آگے ختم ہو گئی بات، اس کے اوپر میرا عمل ہونا ہی چاہیے، چاہے میرا نفس مانے یا نہ مانے، ماحول اس کے موافق ہو رہا ہو کہ نہ ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو جائے، بس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا۔ یہ ہر مومن کا جذبہ ہو جائے، ہر مومن کا دل کا اللہ کا یہ جذبہ ہو جائے کہ ہم صحابیت کے مقام کو تو حاصل نہیں کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہم پیدا نہیں ہو سکے، آج اس زندگی اس دور کے اندر ہے، لیکن آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہے و دین ہمارے پاس ہے، لاہے و شریعت ہمارے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت آج بھی اسی نورانیت کے ساتھ اور اسی برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ بس میرے اندر جذبہ اللہ پیدا کر دے کہ میں ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں جاؤں، ایک ایک طریقوں کو اپنی زندگی میں جاؤں، غیروں کو طریقوں کو چھوڑوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم روزانہ سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کا راستہ ادا فرما، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور انعام کن پر ہوا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہم السلام جن میں آخری نبی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کا جو طریقہ، بس ان کا طریقہ میں اختیار کر لوں ہر اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، میری ہر چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کے مطابق ہو جائے، اس کا یہ جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ تو حج کا جو سفر ہے اتنا مبارک سفر ہوتا ہے، اتنا مبارک سفر ہوتا ہے کہ ہر مومن کی دل کی تمنا وہاں جا کے پوری ہوتی ہے۔ ہر مومن جب بیت اللہ کو شریف کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر نظر پڑتی ہے، اللہ کی قسم اتنی جاذبیت اس کے اندر ہے، اتنا میگنیٹ ہے اس کے اندر کہ جب نظر پڑتی ہے تو نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا، بس انسان نظر جمائے رکھے، ایسی اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسا سکون دل کو ملتا ہے، اور ایسی کیفیت الحمدللہ وہاں طاری ہوتی ہے کہ انسان بیت اللہ سے نظر ہٹا لے، دل ہی نہیں چاہتا۔ تو اتنا مقدس مقام، اس بیت اللہ میں جانے کے لیے ہر ایک کی دل کی تمنا ہوتی ہے، تو ایسے بھی انسان جس پر حج فرض نہ ہو اس کی بھی دل کی تمنا ہوتی ہے، تو جس پر حج فرض ہو گیا ہو تو اس کو اور تمنا ہونی چاہیے کہ الحمدللہ مال بھی دیا ہے، میرے پاس وسائل بھی موجود ہیں، اللہ نے وسعت بھی دے دی، پھر بھی میں نہ جاؤں۔ تو ہر مومن کی دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھے، اللہ کے گھر کو دیکھے، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اس کا طواف کرے، اور پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضر ہوگا، صلاۃ و سلام پیش کرے۔ براہ راست ڈائریکٹ ہمارا عقیدہ ایمان ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں تو موجود نہیں ہے، ہم اپنے آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن روضہ اقدس پر حاضر ہو کر جب ہم سلام پیش کرتے ہیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہمارے کلام کو، ہمارے سلام کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، اور سننے کے بعد ہمارے لیے جواب بھی دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی! آج ہم کسی بزرگوں کے مزار پر چلے جاتے ہیں، اپنے شیخ کے مزار پر چلے گئے، ان کی قبر پر چلے گئے، تو ان کی قبر پر جانے کے بعد کتنا سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری ہو جائے، اور شیخین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنت البقیع کے اندر ہزاروں صحابہ موجود ہیں، عثمان غنی وغیرہ، ان کے مزارات کے اوپر ان کی قبروں پر حاضر ہو کر انسان کو کتنی بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو بیت اللہ شریف ایسی بابرکت جگہ ہے کہ جس پر ہر آن ہر لمحہ 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، 120، جس میں 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں خالی جو بیت اللہ کو دیکھتا رہے، محبت سے دیکھتا رہے، بس اس دیکھنے کے اوپر 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں، اور خالی دیکھنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فضائل حج کے اندر ہے، گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ گناہ اس طریقے سے گرتے جاتے ہیں جس طریقے سے ونٹر کے زمانے کے اندر درختوں کے اوپر سے پتے گر جاتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اتنی مبارک جگہ ہے، اور روضہ مبارکہ کے اوپر یقیناً اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت نازل ہو رہی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ تو ایسے مقدس مقامات پر جانے کے لیے تو ہر مومن کی دل کی تمنا ہوتی ہے، چاہے جائے کہ اللہ نے مال دے دیا ہو، وسائل موجود ہو، بیماری موجود نہیں ہے، الحمدللہ تندرستی ہے، پیر موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں، ہم سفر کر سکتے ہیں، ہالیڈے پر جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر نہیں جا رہے ہیں، اور اللہ کے حج کے فریضوں کو ادا کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔
اس لیے جس کا حج فرض ہو چکا ہو اپنے فیملی کے ہم دیکھ لیں، اس کو ہالیڈے وغیرہ سے چھڑائیں، اور ہالیڈے وغیرہ کے بجائے یوں کہے کہ تم اپنے ان پیسوں کو اللہ کے فریضے کے ادا کرنے میں ادا کرو، خرچ کرو۔ تم ہالیڈے کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کرو، اور فرض باقی ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت سنگین گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے کہ ماں نصرانی اور یہودین پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری موت کس پر آئے گی۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، حج کا فریضہ اگر فرض ہو گیا ہے، نماز فرض ہے تو نماز فرض ادا کریں، اس کے اندر بھی کوتاہی نہ کریں، ایمان یہی ہے۔ نماز فرض ہو گیا ہے تو نماز فرض ادا کریں۔ گھر کے اندر ہمارا کوئی فیملی ممبر جو بالغ ہو چکا ہے، خاص کر لڑکا ہو یا لڑکی، ایسا نہ رہے کہ میں بھی نماز نہ پڑھوں اور میرے بچے بھی نماز نہ پڑھیں، نہیں، میں ذمہ دار ہوں کہ میں بھی نماز پڑھوں، وائف بھی نماز پڑھے، اور گھر کے جتنے بالغ ذمہ دار ہیں، فرض ہو چکا ہے ان پر، لڑکوں ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ذمہ فرض نماز کا آ چکا ہے تو فریضہ ادا کریں۔ جو بھی فریضہ ادا گیا آگے ذمہ آ گیا اس کو ادا کریں۔ الحمدللہ رمضان تو گزر گیا ہے تو رمضان کے روزے سب ادا کریں۔ تو دوست بزرگوں، یہ فریضہ حج اتنا مبارک فریضہ ہے، اور اس کے جو مناسک ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، اس کے اوپر کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ فضائل حج کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مینا کی مسجد جس کو مسجد خیف کہتے ہیں، اس مسجد میں بڑی مبارک مسجد ہے، انبیاء علیہ السلام بکثرت وہاں تشریف لائے ہیں۔ تو اس مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود اور تشریف فرما تھے۔ دو صحابی تشریف لائے، ایک انصار مدینہ کے تھے اور ایک قبیلہ ثقیف کے تھے، اور وہ دونوں حاضر ہو کر انہیں سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آئے ہو، کچھ سوالات لے کر آئے ہو، تمہارے دل میں کچھ سوالات ہے، کچھ کوشچن ہے، اگر تم چاہو تو تم سوال کر لو، اور اگر تمہارا خیال ہو کہ تم کیا سوالات لے کر آؤ میں بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی، اللہ سے کنیکشن تھا، اور اللہ سے کنیکشن کی برکت سے آنے والے کے دل میں کیا ہے اللہ پاک بدلا دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم سوال کر لو، اور اگر تم کہو تو تمہارے دل میں کیا سوالات ہیں، کیا کوشچن ہے میں بتلاؤں۔ تو ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں سوالات لے کر آئے ہو، تمہارے دل میں یہ سوال ہے کہ جب حاجی حج کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں اونٹنی ہوتی تھی، آج کے زمانے میں کار ہے، کوچ ہے، فلائٹ ہے، جو بھی ہو، بہرحال جو بھی سواری ہوتی ہے، تو گھر سے جب انسان روانہ ہوتا ہے، پیدل چل رہا ہو، سواری پر سوار ہو کر چل رہا ہو، تو اونٹنی اس زمانے میں ہوتی تھی، اونٹنی جب چلتی ہے تو اس پر کیا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا سوال تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہم بیت اللہ پہنچ جائیں گے، بیت اللہ پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کریں گے، طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں گے، طواف کا مستقل ثواب ہے، لیکن اس حدیث کے اندر بیت اللہ کے طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا کیا ثواب ہے وہ تم پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل میں یہ سوال ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد ہم صفا مروہ پر جاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اس صفا مروہ کی سعی میں ہم دوڑتے ہیں اور سعی کرتے ہیں، اس سعی اور دوڑنے کے اوپر کیا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم عرفات جاتے ہیں تو عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس وقوف عرفہ کا کیا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ سے منی آتے ہیں، اور منی آنے کے بعد رمی جمرات ہوتی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں، تو شیطان کو کنکریاں مارنے پر کیا ثواب ملتا ہے، اس کا تم سوال کرنے کے لیے آئے ہو۔ پھر رمی جمرات کے بعد انسان منی میں جب جمرہ عقبہ کی رمی کر لیتا ہے 10ویں تاریخ کو، تو 10ویں تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد جو متمتع ہوتے ہیں، قارن ہوتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو تمہارے دل میں یہ سوال ہے کہ قربانی کا کیا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان حلق کراتا ہے، حلق کرا کر حلال ہو جاتا ہے، تو بالوں کا حلق کرا کر اپنے بالوں کو کٹوا دیتا ہے اللہ کی نسبت محبت میں، اس پر کیا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد طواف زیارت کرتا ہے، اس پر کیا ثواب ملتا ہے۔ تمہارے دل میں یہ سوالات ہیں کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی میں، بے شک ہمارے دل میں یہی سوالات ہیں، اور یہی سوالات ہم لے کر آئے ہیں تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم کو اور شوق پیدا ہوگا۔ تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں، ان تمام کوئسچن کے آنسر دیے ہیں۔ فرمایا کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے، حج کے ارادے سے نکلتا ہے، اونٹنی پر سوار ہوتا ہے یا پیدل چل رہا ہے، ایک ایک اونٹنی جو قدم اٹھاتی ہے، قدم رکھتی ہے، ایک ایک قدم کے اوپر اس حاجی کے لیے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ تک جانے کے لیے اونٹنی کی سواری کر کتنے قدم ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ہوں گے۔ تو خالی چلنے کے اوپر، اونٹنی چل رہی ہے، سواری چل رہی ہے، آج کے زمانے میں کوچ چل رہی ہے، فلائٹ اڑ رہا ہے، جہاں ہم کو پیدل چلنا ہے، واکنگ کر رہا ہے، ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جب احرام بن جاتا ہے، احرام کے بعد تو باقاعدہ ہماری زبان پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور پھر انسان حج کے جو احرام کی پابندی ہے ان کو عمل کرتا ہے، اس کے اوپر بھی کیا ثواب ملتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ یہ تو خالی چلنے کے اوپر جو ثواب ملتا ہے
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب انسان بیت اللہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ان 2 رکعتوں کے اوپر جو ثواب ملتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو۔ اور غلام کو آزاد کرنا کیا ہے؟ ایک انسان اس زمانے کے اعتبار سے غلام کو آزاد کر دے، گویا کہ اپنے پورے جسم کو جہنم سے آزاد کرا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب اللہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگ دوستوں، ایک بہت ضروری اہم اعلان ہے. ہماری مسجد میں یہ سنڈے 11 مئی کو ایک بہت اہم اور ضروری پروگرام ہے. پیلسٹین غزہ، جو حضرات وہاں گئے ہیں، آئی وٹنس ہیں، وہاں کے حالات جو انہوں نے دیکھے ہیں، وہ انشاءاللہ ان حالات کو بیان کریں گے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں امت کا درد پیدا ہو. ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں کریں، کم از کم دعا تو کریں. ان کی وجہ سے ہمارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے. لہذا اس پروگرام کے اندر ضرور شرکت کریں. عصر کے بعد شروع ہوگا اور سنڈے کو عصر کی نماز 7 بجے 7 o'clock، ایسے تو روزانہ 8 بجے ہوتی ہے، لیکن سنڈے کو 7 o'clock ہے. عصر کے بعد یہ پروگرام شروع ہوگا. لہذا ہر ایک اس میں شرکت کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کو بھی کہے، تاکہ امت کا درد پیدا ہو. اور امت کا درد پیدا ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انما المؤمنون اخوہ، پورے عالم کا جہاں بھی کوئی مسلمان ہو، اس کو ذرا بھی تکلیف پہنچائے تو اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اس کی پریشانی ہماری پریشانی ہے. تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کریں. ہم اللہ کے سامنے کچھ رو کر کچھ نہ کر سکتے ہوں تو یہ تو کریں ہم. لہذا اسی مقصد کے پیش نظر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت کریں اور درد اپنے اندر پیدا کرنے روزانہ امت کے لیے دعا کریں. جہاں جہاں بھی حالات اس وقت موجود ہیں اور جہاں جہاں مسلمانوں پر تکلیفیں ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، شکر کی توفیق اجر عطا فرمائے. اور اللہ کی طرف وہ بھی متوجہ ہوں، ہم بھی متوجہ ہوں. گناہوں کو چھوڑیں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں. یہی ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے. آج ہم نے قرآن کو سنتوں کو چھوڑا ہے، اسی کے نتیجے میں یہ پریشانیاں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں جہاں مسلمان میں حالات ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کے گھروں کو مسجدوں کو شہید کیا گیا، اللہ پاک سب کو اپنے فضل سے صبر عطا فرمائے. امت کی حفاظت فرمائے. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، ایک ایک امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی حفاظت فرمائے. لہذا ضرور شرکت فرمائے. جزاکم اللہ. اللہ والے پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور امت کے لیے ہمدرد اور ان کے لیے دعا کرنے کا، اہتمام کرنے کی توفیق مل جائے، اس کا ذریعہ بنائے. آمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحسينا ومنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة وسيد الأمة.
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، فقد دخل أشهر الحج التي قال الله تبارك وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال الله تبارك وتعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعنا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم. اللهم احفظنا واحفظ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك والمساجد والمدارس والمكاتب والمراكز، واحفظ جميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم، باقية كواقية الوليد. اللهم احفظهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم للحجاج ولمن استغفر لهم الحجاج، اللهم ارزقنا وارزقهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعتدلوا وسووا صفوكم رحمكم الله أيها المؤمنون. ليس في درست والے صف ہمیشہ کمپلیٹ کرنے کی عادت ڈالیں. آگے کے صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے ہرگز کھڑے نہ ہو. اپنی عادت یہ بنائے کہ آگے کی صف ہو تو میں اس صف کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤں. بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی سعادت مندی. اور صف میں آگے جگہ ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں نہ آگے نہ بڑھوں، پیچھے کھڑا رہوں، یہ بہت بڑی ہماری محرومی ہے.
صف کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے. پیچھے والے دائیں طرف آ جائیں، دائیں طرف آ جائیں. شولڈر سے تھوڑا ملا ہے، درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑے. کوشش اگر ہمارا شولڈر سے تھوڑا ملا ہوا ہو. آگے کی جگہ اوپر کر لے بھائی. پیچھے والے آگے آ جائیں. جماعت کا رائٹ سائڈ بہت جگہ. پیچھے والے ہمت کر آ جائے آگے. آگے کی سب میں جگہ ہے، پھر ہم پیچھے کھڑے ہیں. بہت بڑی محرومی ہے بھائی. اللہ ہم کو اس محرومی سے محفوظ رکھے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزكي بها نفوسنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطهر به قلوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحفظ بها وتحفظ بها جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومساجدنا ومكاتبنا ومدارسنا. اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة في الدنيا في العالم كله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اے اللہ ان کے لیے حج کے سفر کو آسان فرما. تمام رکاوٹوں کو ختم فرما. آداب کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرما. وہاں کی برکت ہے رحمت ہے اور وہاں کی یا اللہ انوارات نصیب فرما. یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اور جن کے لیے مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی مغفرت فرما. حج مبرور سب کو نصیب فرما. جو حج کر چکے ان کو بھی حج مبرور مقبول عطا فرما. یا اللہ جن پہ حج فرض ہو چکا ہے ان کو اپنا فریضہ ادا کرنے کی فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. فلسطین کی حفاظت فرما. مساجد کی مدارس کی مکاتب کی ایک امتی کے ایمان کے اعمال کی عزت کی آبرو کی بچوں کی مردوں کی عورتوں کی سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پوری امت کو ہدایت عطا فرما. ہم سب کو پوری امت کو آپ کی طرف متوجہ ہونے کی دین کو اختیار کرنے کی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو پوری امت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر صحیح معنی کے اندر اسلامی احکامات کو سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت کو برحم کا کرم کا معاملہ فرما. فضل کا معاملہ فرما. جو بیمار چل رہے ہیں ان کو شفا عطا فرما. جن کا آپریشن ہوا ہے
یا اللہ ہونے والا ہے اس میں کامیابی عطا فرما، جس مقصد کے لیے آپریشن ہوا اس میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، حاضرین غائبین پوری امت میں جو بھی فرد جس لائن سے پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، حلال پاکیزہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرما، حلال پاکیزہ تجارتوں کی حفاظت فرما، ان میں خوب برکت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پورا عالم کے اندر جہاں جہاں بھی دین کا جو بھی کام ہو رہا ہے اور آپ کو پسند ہے، یا اللہ ان تمام دینی کاموں کے اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما، یا اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولاکابرنا ولاصاغرنا ولمحبینا ولمحسنینا ولمن له حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء واغفر اللہم لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واکتب اللہم الستر والسلامة والعافیة علینا وعلی عبیدک الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساکین والعلماء والصالحین والمسافرین والمظلومین والمستضعفین فی برک وبحرک وجبک من امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔